آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگ کچھ پیشے چل رہے ہیں, دکانیں چل رہی ہیں پھوک جھاڑ کی, رقیہ کی, تعویذ گنڈا, اب اس میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. علماء کے نام سے, مشائخ کے نام سے بھی کچھ چیزیں منسوخ کر دی جاتی ہیں, لوگوں کے تجربات. ہمارے یہاں بازار میں نے دیکھا وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے نام سے کتاب ہے قرآنی اعمال. میں نے اس کو دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا, عجیب و غریب چیزیں دی ہوئی ہے. نام بڑا ہے, نام سن کر کچھ لوگوں کو برا لگے گا, لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں جو چیزیں میں نے پڑھی, کچھ چیزیں تو دیکھی تو ایسا لگا جیسے قرآن کے ساتھ, قرآن کی آیات کے ساتھ, اللہ کی آیت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. پہلے ہی صفحے پہ دیا ہے مقدمے کے طور پر کہ ایک خاتون ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں جو ہے کنگھی کرتی ہوں, بال سنوارتی ہوں تو میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی. تو شیخ نے فرمایا کہ تم جب کنگھی کرنے لگو, مانگ نکالنے لگو تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لو. تو کہا کہ جب یہ عمل کیا تو اس کی مانگ سیدھی نکلنے لگی. بتائیے اب اگر اس قسم کا, چلیے ٹھیک ہے آپ کے نزدیک یا جن لوگوں کے نزدیک ان کی شخصیت بہت معتبر ہے, ان کا تجربہ قابل اختیار ہے, تو اب آپ کے لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ معتبر ہے, فلاں کے لیے احمد رضا خان صاحب معتبر ہیں, فلاں کے لیے فلاں بزرگ معتبر ہیں, فلاں کے لیے فلاں بزرگ معتبر ہیں, کسی کے لیے کوئی غیر مسلم معتبر ہو جائے, کسی کے لیے کوئی جاہل مجاور معتبر ہو جائے. اب آ رہی ہیں کلپس, ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین مزار پہ جا رہی ہیں اور جاہل مجاور جو ہے اس کو گلے لگا رہا ہے, اس کے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہے, پیٹھ پر, سر پر, ہاتھ پر, الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین خاتم النبیین, عورتوں سے بیعت کرتے ہوئے آپ مردوں سے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر بیعت کرتے تھے, عورتوں سے ہاتھ ملا کر, کسی غیر محرم سے چھوتے نہیں تھے, ہاتھ ملا کر بیعت نہیں لیتے تھے, یہ روایتوں میں معلوم ہے. تو سید المرسلین کا یہ معاملہ ہے, اور یہاں یہ فاسق و فاجر جن کے معاملات کیا کچھ ہیں قرآن و حدیث کے بالکل خلاف, یہ اتنے معتبر ہو گئے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو ان کے حوالے کیا جائے علاج معالجے کے نام پر اور بہت سارے دوسرے ناموں پر. کیا کچھ ہوتا ہے اس سلسلے میں بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, میں صرف یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گورکھ دھندے دین کے نام پر دین کو لٹانے والے ہیں. اگر قرآن و حدیث کی تعلیمات کو ہم غور سے دیکھیں, یہ جو پڑھ رہے ہیں, جو علامہ ابن قیم نے کہا کہ یہ ہماری ضرورت ہے, ان ضرورتوں کو قرآن و حدیث نے پورا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو محتاج نہیں رکھا ہے ان جھوٹے فریبی دھوکے باز ڈھونگی بابا اور ترسماتی کاموں کو کرنے والے لوگوں کی طرف کہ آپ وہاں جا کے پیسے بھی دے, عزت بھی دے, اپنا ایمان بھی داؤ پر لگائیں اور فائدہ بھی نہ ہو, نہ دنیا کا نہ آخرت کا. اگر یہ قرآن و حدیث, میں اسی لیے یہ بات پھر سے دہرا رہا ہوں اور آگے آئے گی جادو کے باب میں, کہ اللہ کے نبی اور قرآن نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں دعاؤں کی, اذکار کی, اگر ہم اس پر اکتفا کریں اور صحیح طریقے سے غور کر کے اس کا جو 24 گھنٹے میں دورانیے میں جو عمل بتایا گیا اختیار کریں, تو ہمیں کسی رقیہ کرنے والے, پھوک جھاڑ کرنے والے تاجر کی یا دکاندار کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ فلاں کے پاس جا کے یہ لے آئیں اور وہ کروا لیں. اب جب ایک راستہ کھلتا ہے فلاں کا تجربہ تو شخصیات کے تجربے, اب کوئی تجربے میں یہ بتاتا ہے کہ فلاں چیز لکھ کر لٹکا لی جائے, وہ گاڑ دی جائے, وہ پہن لی جائے, یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. تعویذ لٹکانا, باندھنا, گاڑنا, لکھ کر پینا پلانا, یہ ساری چیزیں آپ قرآن و حدیث میں اس کی دلیلیں نہیں پائیں گے.